اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے. ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑے عالم اہل سنت، شرح نہج البلاغہ لکھی، بڑا خوبصورت انہوں نے تجزیہ کیا، اور اصل تجزیہ تو ان کے استاد بزرگوار کا تھا جو انہوں نے کتاب میں نقل کیا ہے. کیا تجزیہ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات. ایک پوری داستان روایت کے اندر موجود ہے کہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم فتح مکہ کے موقع پہ جب تشریف لائے تو بہت سارے لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے. نبی اکرم نے سبھی کو بخش دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام لے کے ذکر کیا، اگر یہ خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑتے ہوئے بھی نظر آئے تو انہیں قتل کر دینا، مسجد الحرام میں بھی نظر آئے انہیں قتل کر دینا. گرچہ بعد میں انہوں نے آ کر توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی، ان میں سے بعض نے جو سچے دل سے توبہ کی انہیں معاف کر دیا گیا. لیکن ایک روایت اہل سنت کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے اور میں وہیں سے پیش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کا نام ہے حبار بن اسود. اس نے کیا کیا تھا؟ یہ شخص وہ تھا جو اہل سنت روایت کے مطابق رسول کی کچھ اور بیٹیاں تھیں جو 4 بیٹیوں کے قائل ہیں. جناب زینب، جب نبی اکرم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو جناب زینب مکہ میں موجود تھی. ان کے لیے سواری بھجوائی گئی. جناب زینب اس پر سوار ہوئی، مکہ سے مدینہ تشریف لا رہی تھی. دن کا وقت تھا، روز روشن تھا. قریش والوں نے کہا رسول اللہ تو ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، محمد تو ہمارے ہاتھوں سے فرار کر گئے، لیکن ہم محمد کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے کہ یہ دن دہاڑے ہمارے سامنے سے گزر جائے، لہذا ان کا راستہ روکو. کچھ گھوڑ سوار کو بھجوایا جس میں سے حبار بن اسود سب سے آگے تھا. جیسے ہی یہ پیچھا کرتے کرتے جناب زینب کے اماری کے قریب پہنچا اور نیزہ اٹھا کر گھونپا ہے ایک جانور کو، تو جناب زینب اتنی پریشان ہو گئیں، وہ اس وقت حاملہ تھی، بچہ ساقط ہو گیا. روایت کا جملہ ہے. کہا جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو جن لوگوں کو قتل کرنے کا نبی اکرم نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک حبار بن اسود تھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے بنت رسول پر ظلم کیا تھا. کہ یہ واقعہ میں نے روایت میں پڑھا، اپنے استاد کے سامنے تلاوت کی، قرأت کی، کیونکہ زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ استاد کے سامنے اس کو پڑھا جاتا تھا. لیکن میرے ذہن میں اچانک سوال آیا، اگر یہ بنت رسول ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑا ہوا دکھائی دے تب بھی انہیں قتل کر دو، تو دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کے قاتلوں کے سامنے نبی اکرم زندہ ہوتے تو جس طریقے سے زینب کے قاتلوں کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں ملے تمہیں قتل کر دو، فاطمہ کے قاتل بھی جہاں ملتے انہیں قتل کر دیا جاتا. اگر ان کے بچے کو سخت کیا ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دو، تو زہرا کا بھی لال سخت ہو گیا. 1/7 سادات شہید ہو گئی ہیں اس سخت ہونے سے. نسل سادات 1/7 1/3 حصہ ختم ہو گیا جناب محسن کی شہادت سے. کہ نبی اکرم اگر ہوتے اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیتے. تو خود برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں یقین آ جاتا ہے یہ واقعہ اگر دقت سے دیکھا جائے تو یقیناً وقوع پذیر ہوا ہے، بنت رسول پر ظلم ڈھایا گیا ہے. اور کتنے بڑا برادران اہل سنت میں سے علماء بھی موجود ہیں اور عوام بھی موجود ہیں، جب یہ حقیقت دیکھتے ہیں، اپنے کتابوں میں خود پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جن کو اب تک وہ مان رہے تھے وہ رہبر کہلانے کے لائق نہیں ہیں، قاتل کہلانے کے لائق ہیں، یہ ظالم کہلانے کے لائق ہیں، ملعون ہیں جنہوں نے آل رسول پر ایسا ظلم کیا ہے.